بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کو وکالت کی پڑھائی کیوں کرنی چاہیے، آج اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مدارس کے طلبہ وکالت کی پڑھائی کیوں پڑھیں، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وکالت کا پیشہ بہت ہی معزز پیشہ ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کے اندر سیلری بہت اچھی ہوتی ہے۔ جب آپ وکیل بنتے ہیں یا وکالت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں وکالت کرتے ہیں، یا جج بنتے ہیں، یا وکالت کی پڑھائی کی بنا پر کوئی اور پیشہ آپ اختیار کرتے ہیں، تو آپ کو عزت اور اسٹیٹس ملتا ہے۔ نمبر چار یہ کہ یہ بہت ہی چیلنجنگ جاب ہے۔ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنی معلومات کا صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے، بلکہ آپ کو اپنی ذہانت، فطانت، اپنی دانشمندی اور اپنا انٹلیکٹ، اپنی ساری چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے کسی بھی کیس کو سولو کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک چیلنجنگ جاب بھی ہے۔ مدارس کے طلبہ، خاص طور پر ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء یا دارالعلوم دیوبند یا بڑے مدارس کے طلبہ وکالت کیوں پڑھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وکالت جو قانون ہے اس کو آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں شرعیہ قانون کے لحاظ سے، لہٰذا مدارس کے طلبہ کے لیے قانون پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ 6-7 سال تک فقہ پڑھتے ہیں، فقہ میں مقارنہ کرتے ہوئے آپ فقہ حنفی، شافعی اور حنبلی، اور اسی طرح آپ عائلی قوانین، اور اسی طرح اس کے اندر بہت سارے قوانین جو شرعی لاز ہیں وہ آپ کو 5-6 سال تک پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ لاء کرنے جائیں گے تو آپ کو اسپیشلائزیشن اگر کرنے کا موقع ملے اسلامک لاء کے اندر، تو اسلامک لاء بھی ہر جگہ اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے کورٹوں میں بھی اسلامک لائر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لائر ہوتا ہے، وہ وکیل ہوتا ہے جس کو اسپیشلائزیشن حاصل ہے اسلامک لاز کے اندر۔ تو آپ کے مدرسے کے اندر جو پڑھائی، آپ کی جو مدرسے کے اندر پڑھائی ہو چکی ہے، وہ پڑھائی آپ کو وہاں پر بھرپور کام آتی ہے۔ تو اگر آپ وکالت کرتے ہیں تو آپ شرعیہ لاء کے وکیل بن سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے لے کر کے لوور کورٹ تک شرعیہ لاء کے وکیل کام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہندوستان کے اندر وکیلوں کی، خاص طور پر ایسے مسلم وکیلوں کی جو واقعی باصلاحیت ہوں، ایماندار ہوں، بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ ہندوستان کے ہائی کورٹوں سے لے کر کے سپریم کورٹ تک مسلم جج کی بہت زیادہ کمی ہے۔ حکومت نے الاٹ کر رکھا ہے کہ اتنے جج مسلم چاہیے، لیکن آپ کے مسلم وکیل اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے، اور وہ جگہیں اور وہ نشستیں خالی ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کو وکالت پڑھنی چاہیے۔ آئیے میں ایک رپورٹ اپنی کتاب نشان راہ سے آپ کو پیش کرتا ہوں، جس کو مسلم میرر نے شائع کیا تھا۔ مسلم میرر نے 2016 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس کے مطابق 2011 میں مسلمانوں کی آبادی 14.2% ہے، مگر ہندوستان کے ہائی کورٹوں میں آبادی کے تناسب سے مسلم ججوں کی تعداد انتہائی کم ہے، بلکہ اس تعداد میں روز افزوں کمی آتی جا رہی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق 24 ہائی کورٹ میں 24 ہائی کورٹ میں 1044 جج کی پوسٹ ہیں۔ 24 ہائی کورٹ میں کتنے پوسٹ ہیں؟ 1044 جج کے پوسٹس ہیں، جن میں 443 جگہیں خالی ہیں۔ باقی رہ گئے 601 ججوں کی پوسٹ، تو ان میں صرف 26 مسلم جج ہیں۔ اس حساب سے ہائی کورٹوں میں مسلمانوں کا تناسب صرف 4.3%، جبکہ آبادی کے تناسب سے کم مسلم ججوں کی تعداد 86 ہونی چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ رپورٹ ہائی کورٹوں کے اندر مسلم ججوں کی تعداد سرکار کے مطابق ہونی چاہیے 86، لیکن کتنے ہیں ہم صرف 26 ہیں۔ 2011 کی یہ رپورٹ ہے۔ تو مسلم وکلاء وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہمارے دارالعلوم دیوبند، ندوہ اور اسی طرح بڑے مدارس جو ہیں، ان کے طلباء اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ اس مقام تک پہنچیں گے، اور وہ زیادہ ایمانداری کے ساتھ، زیادہ شفافیت کے ساتھ کام کریں گے، جس کی ملک کو ضرورت ہے۔ تو کمی ہمارے اندر ہے کہ ہمارے بچے وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم
لا اور وکالت کو پڑھیں۔ ایک غلط فہمی یہ بھی آپ نکال لیں کہ وکالت پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ کورٹ میں جا کر کے کالے کوٹ پہن کر کے آپ صرف غلط کیسوں کی مدافعت کریں یا جیتنے کی کوشش کریں۔ نہیں، وکالت پڑھنے کے بعد بہت سارے جاب ہیں جو آپ کو ملیں گے۔ آپ کو گلف کنٹریز میں ملیں گے، دوسرے ممالک میں بھی مل سکتے ہیں، ہندوستان کے اندر مل سکتے ہیں، کمپنیوں کے اندر آپ جا سکتے ہیں، آپ تجزیہ نگار ہو سکتے ہیں، انالائسٹ ہو سکتے ہیں، جرنلزم میں آپ جا سکتے ہیں لاء کے اندر۔ اسی طرح آپ گورنمنٹ کے محکمے میں جا سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے منصب اور ایسے پوزیشن ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے طلبہ وکالت پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ کیسے مجھے وکیل بننا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کے لیے ایج کی لمٹ ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنی ایج بھی دیکھ لیں، اس کی کیا شرائط ہیں، کب انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ مطالعہ کریں اور آپ کو یوٹیوب پر یا آپ کو ویب سائٹ پر یہ ساری معلومات مل سکتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے عزیز طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس فیلڈ میں بھی آنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ ہمارے طلبہ اس شعبے کی طرف توجہ دیں گے اور اس شعبے کے اندر ایڈمیشن لینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔